اس زمین پر ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کا نام سوران تھا، اور اللہ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے اپنے ایک نبی کو مخصوص کیا کہ جس کو آج بھی زمانہ ایوب علیہ السلام کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی مالدار، خوبصورت، اپنے قبیلے کے سردار تھے اور نہایت ہی عبادت گزار تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی عزت اور مرتبے کا عالم یہ تھا کہ رستے سے جہاں جہاں سے آپ گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے، تو بس ویسے ہی اللہ نے اپنے بندے، اپنے نبی ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد مر گئی اور ساری دولت ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری دے دی کہ جس میں ایوب علیہ السلام کا گوشت گلنے لگا، یہاں تک کہ آپ کی ہڈیاں تک آشنا ہونے لگی۔ بس دنیا نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے، یہ کہنے لگے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یہ اللہ کا کوئی عذاب ہے، ایوب پر کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بے انتہا گناہ گار انسان ہے، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا نیک نبی مطمئن رہا اور مسلسل اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر کرتا رہا۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بیماری ایوب کو ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہمارے بچوں کو بھی لگ جائے، اسے ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بس لاٹھیوں اور کپڑوں میں لپیٹ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک آتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی اور حضرت ایوب مطمئن رہ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی، اور جو تھوڑی سی اجرت ملتی تھی اس میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج کرتی تھیں۔ لیکن ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر شکر میں مصروف رہے۔ تاریخ نے لکھا 12 ماہ یا 18 ماہ مسلسل ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی رہی۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے خوشحالی میں کتنے برس گزارے ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا کہ تقریباً 80 سال۔ تو آپ رونے لگے اور کہا 80 سال تک خوشحال رہے تو خوش تھے، اب 1 سال سے اللہ نے امتحان لیا تو میں ہمت کو ختم کر دوں؟ جب تک اللہ اپنے بندے کو آزمائے گا میں امتحان دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جو زخم تھے اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اللہ کو اگر کوئی کیڑا گر جاتا تو ایوب اس کو اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید تمہارا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے، تم کھاؤ، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو بس۔ جب لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو کام دینے سے بھی انکار کر دیا تو لوگوں نے چاہا کہ ایوب کی بیوی ہمارے محلے میں آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ایوب کے ساتھ رہتی ہے، ایوب کی بیماری ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے، اس کو بھی کوئی بھی محلے میں کام نہیں دے گا۔ ایوب کی زوجہ رو رو کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں۔ تو ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، یقیناً تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم کر۔ بس یہ کہنا تھا تو آواز غیب آتی ہے کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اس سے نہاؤ۔ ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ نمودار ہوا۔ ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی اس پانی کو اپنے جسم پر لگایا تو اللہ کے فضل و کرم سے ساری بیماری ختم ہو گئی اور وہ پھر سے جوان ہو گئے، اور اللہ نے آسمان سے سونا برسانا شروع کر دیا، اور اللہ نے ایوب کی بیوی کو بھی جوانی بخش دی، اور پھر آپ کو 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کیں، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوشحال اور شادمان ہو گئے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ زندگی میں جب بھی امتحان آئے تو ایوب کے امتحانات کو یاد کرنا اور یقین رکھنا کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اللہ اسے اتنا ہی امتحان سے آزمائے گا تاکہ جنت میں اسے ایک عظیم مقام عطا کر سکے۔ بے شک وہ عدل فرمانے والا ہے۔